الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ کی محفل میں تذکرہ چل رہا تھا جن لوگوں کو اللہ بگڑی ہوئی قوموں میں سے کچھ نہ کچھ اچھی صفتیں جو کہ ان کی انابت کی علامت ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. ادھر نہ ہو اتنے اندر میرے جاؤ نا وہ باری دن میز وڈا وہ اگلی باری کتاباں والی وہ پی دی اینک میری لے کے نہیں آیا وہ لبڑی نہیں ہے جی نا کام ہوتے جب تک میں حصہ نہ پاؤں تو وہ انجی پریشان ہونے لگے جانے نے شاری لے آتے بہ جاؤ تھی یہ تھوڑا کام نہیں. استغفر اللہ. جن لوگوں کو اللہ کسی بگڑی ہوئی قوم میں کچھ نہ کچھ ایسی بچی صلاحیت کہ جس کی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان میں بہتری ہوگی تو وہاں پھر اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں. اگر پیغمبر بھیجنے کا زمانہ ابھی نہ آیا ہو
تو پھر غیر پیغمبروں کے ذریعے بھی اللہ صلاحیتیں دیکھ کے ان اپنے نمائندوں کو صلاحیتیں دیکھ کے توفیق دیتے ہیں، وہ اس قوم میں محنت کرنے لگتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ اچھے نتائج بھی برآمد ہو جاتے ہیں۔ ان ہستیوں میں سے جو پیغمبروں کا وجود ہوتا ہے وہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ پیغمبروں کو بھیجنے کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اس قوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے پیغمبروں کو بھیجنے کا مطلب۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت کریمہ نے پچھلے جو تلاوت کی تھی، پہلے بھی کبھی کبھی کرتا رہتا ہوں، اس میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ یہ جو پیغمبر میں نے اپنا بھیجا ہے تم میں، اس کا انتخاب یوں ہی نہیں ہوتا، میں اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ میں کون سے بندے مناسب ہیں، کنہیں اس کام کے لیے بھیجنا ہے، میں وہ میرے علم کا حصہ ہے اور میرے احکام میرے علم کے ساتھ چلتے ہیں۔ جن کی طرف براہ راست میرے مرشد آئے تھے ان کو، اور پھر جہاں تک میرے مرشد کی نبوت کا نفاذ ہے وہاں تک کہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ کوئی کسی اجنبی شخصیت کو جسے تم جانتے نہ ہو، پہچانتے نہ ہو، جو تمہاری جنس سے نہ ہو، کسی اور جنس سے ہو۔ لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ یہ میرا پیغمبر جو تم میں آیا ہے، من انفسکم، یہ تمہارا اپنا ہی ہے، جسے آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اجنبی چیز نہیں تمہارے لیے۔ تم بھی عربی، یہ بھی عربی، تم بھی انسان، یہ بھی انسان۔ انسانوں میں قسمیں ہیں، بنایا تو میں نے سب کو بڑا اسپیشل ہے، لیکن بگڑ بھی جاتے ہیں ان میں سے کچھ۔ جو بگڑ جاتے ہیں وہ درندوں سے بھی گھٹیا ہو جاتے ہیں، لیکن جو بگڑتے نہیں، میرے فرما بردار رہتے ہیں اور میرے ہدایتوں کے علم بردار رہتے ہیں، وہ بڑے قیمتی اور اعلیٰ قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے تو یہ بھی ایک انسان، لیکن رتبے کے لحاظ سے یہ اتنا اونچا ہے کہ کوئی تم میں سے میری جناب سے اس وحی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا جو بوجھ یہ اٹھا سکتا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، انسان تو ہوں لیکن یوحا الیہ، یہ فرق یہ ہے کہ میری طرف رب کی وحی کی جاتی ہے، میرے اندر وہ جذب ہے۔
ظاہر ہے اپنے سے ذرا اونچے بندے سے ہم کلام آپ کو ہونا پڑے، ہاتھ پیر کمر لگ بندن. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ایمان والے تھے، جنہوں نے براہ راست ایمان وصول کیا تھا پیغمبر سے، ان کی بصیرت کے تو کہنا ہی کیا، اور ان کی نظروں کے کیا کہنے. لیکن وہ سچے پکے بصیرتوں والے قرآنی نور کے حامل اصحاب نبی بھی یہ بیان کرتے رہتے تھے کہ ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا کہ نبی کا چہرہ آنکھیں بھر کر دیکھ لیں، لیکن اب کا روب اتنا تھا کہ آنکھیں ٹکتی نہیں تھی، نیچی ہو جاتی تھی، رج کے تکڑ نہیں سی ہوتی. سبحان اللہ. پیغمبر سے بات کرتے ہوئے بندے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیا بات کریں. تو جب کوئی رب سے ہم کلام ہو تو پھر تو وہ تو رب ہے، اس کے علموں کی کوئی حد ہی نہیں، اس کے مرتبوں کی کوئی حد نہیں، اس کی قوتوں کی کوئی حد نہیں. یہ اس کی رحمتوں کی بلندیاں ہیں کہ کسی انسان میں یہ جذب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. یہ اس کی رحمت کی انتہا ہوتی ہے. اس رحمت کے مجسمے کو پھر جن کے حوالے کرے ان پہ بھی رحمت ہی رحمت. اچھی چیز کسی اس کو ہی دیتے ہیں جس میں یہ دینے والا سمجھتا ہے کہ اس کی قدر کرے گا. جیسے اس کے استعمال کا حق ہے، اس کو اس طرح استعمال کرے گا. جس سے یہ توقع نہ ہو اسے تو سخی سے سخی بھی کچھ دینے سے گھبرانے لگتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم پیغمبروں کا سینہ ان لوگوں کے لیے جن کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں اپنی رحمت کا خزینہ بنا دیتے ہیں. نبی کا سینہ اللہ کی رحمت کا خزینہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. لقد جاءكم رسول من انفسكم. میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم، یہ میرا رسول جو تم میں آیا ہے وہ کوئی تم سے اجنبی نہیں اور نہ تم مجھ سے اجنبی. انفسکم، تم میں سے جی میری اتنی بات نہیں، اس کی تمہارے اوپر شفقتوں کی حد یہ ہے، عزیز علیہ وعنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ اس پہ بوجھ بننے لگتی ہے. حریص علیکم، تمہارے متعلق آسانیوں کا شوق، جی اس کے شوق کی کوئی حد نہیں. حریص ہو، جو اس کے پیغام کو جو وہ اللہ سے لے کر آئے اسے مان لیں، ان کے اوپر تو اس کی جی رحمتوں کی کوئی حد ہی نہیں. بالمومنین
رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. مومنوں پہ تو سراسر رحمتی رحمت اور سراسر شفقتی شفقت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ دفعہ اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ذرا سن کے آؤ، یہ میرا نبی بڑا سجدے میں گرا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مانگتا رہتا ہے، ذرا سنو اس کو یہ کیا مانگتا ہے مجھ سے. فرشتے آئے، جا کر رب کو رپورٹ یہ دی. پتہ تھا اللہ کو، یہ تو انداز ہے شاہانہ ایک. جی فرشتے گئے تو کہنے لگے اللہ بڑے کن لائے نہیں، کوئی گل کر دیا، یا اللہ میری امت دیا خیر، اللہ میری امت دیا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا اچھا جاؤ جا کر اسے تسلی دے کے آؤ میری طرف سے کہ میں اسے اس کی امت کے بارے میں خوش کروں گا. قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ جنتی تیری امت سے ہوں گے. سبحان اللہ. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آج کتنی یہ امت بگڑ چکی ہے. اس کو امت کہتے ہوئے ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ امت ہے، یہ امت سید الرسل کی. سبحان اللہ. وہ جتنی بیماریاں جن میں سے ایک کسی قوم میں ترقی کر جاتی تھی وہ توبہ نہیں کرتے تو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا. ایک بیماری وہ. قوم شعیب میں ماپ تول میں کمی کی بیماری تھی. چیزوں میں ملاوٹ کی بیماری تھی، یہ اس قوم کی بیماری تھی. اور یہ جو بیماریاں انسانوں میں پڑتی ہیں ان بیماریوں کی بنیاد ہوتی ہے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی شرکت. جس قوم سے عبادت میں غیر اللہ کی شرکت ختم ہو جائے اس سے حرام کی کمائی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس سے ماپ تول میں کمی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس میں زنا اور شراب نوشی بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک بنیادی بیماری ہوتی ہے. چنانچہ ان قوموں کی وہ بیماریاں جن کی وجہ سے تباہ کیے گئے وہ تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جو اصل بیماری ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پہلے یہ بات حضرت شعیب نے اپنی قوم کو کہا میری قوم عبادت صرف ایک اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں تمہارا، کوئی داتا اور فریاد رس نہیں تمہارا، حاجت روا اور داتا اکیلا اللہ. سبحان اللہ. اور پھر وہ بیماریاں جن سے روکنا ضروری تھا جو آگے اس بیماری سے چل پڑی تھی. یا قوم اوفوا المیکیال، اے میری قوم آپ کو پورا تول کو پورا رکھا کرو.
تولنے میں گڑبڑ نہ کیا کرو. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں سے جن چیزوں کی قیمت وصول کرتے ہو وہی دیا کرو. ایسے نہیں قیمت نمبر 1 کی وصول کی، دی چیز نمبر 2، دی چیز نمبر 3، دی چیز نمبر 4. میں ایک زمانے میں نمبروں کا بڑا تذکرہ کرتا تھا. ایک ساتھی مجھے کہنے لگا شاہ جی یہ تو پرانی گل ہے، 2-3 انٹے 6واں نمبر آ گئے. میں چھڈی دیتا، میں یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کتوں تک نمبر نہیں جانا. جب تک شرک نہیں مٹے گا تو یہ نمبر برائیوں کے چلتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے. جی سبحان اللہ. ایک ایک بیماری جس کا تذکرہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس قوم کو تباہ کیا. قوم شعیب میں وہ ایک خاص بیماری، ماپ تول میں کمی، معیار کی خرابی، ملاوٹ. آج یہ اس مصطفیٰ کریم کی امت کہلانے والی قوم میں یہ بیماری اپنے عروج پہ. چھوٹا سا شہر ہے گجرات، بڑے بڑے شہروں کے مقابلہ میں. مجھے ایک دن یہاں کے ڈی سی کہہ رہے تھے شاہ جی کوئی بندہ ہی ہوئے تھا گجرات کا جنہیں کھوتے کا گوشت نہیں کھاتا. لوگ جسے گائے اور بکرے کا گوشت لے کر جاتے ہیں، بہت سارے گدھے کا کھوت بکتا رہتا ہے، گوشت بکتا ہے. جی چینی سے لے کر مرچوں تک کوئی چیز خالص نہیں ملتی. روٹی سے لے کر بوٹی تک کوئی چیز خالص نہیں. اور اس ناخالص سب کچھ کر دینے سے یہ ہوا کہ ہمارا ماحول بھی ناخالص ہو گیا ہے. اب فکر پڑی ہوئی ہے سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو کہ ماحول بڑا گندا ہو گیا ہے، انہوں کی صاف کریے. یہ تو تب بھی صاف ہوگا جب دل غیر اللہ کی حاکمیت اور معبودیت سے صاف اور پاک ہوگا. یہ ماحول تب بھی صاف ہوگا جب حرام کی کمائی ختم ہوگی. یہ تب بھی صاف ہوگا جب چیزوں میں ملاوٹ ختم ہوگی. جن لوگوں کے ایمانوں میں ملاوٹ ہے ان کا کچھ بھی خالص نہیں رہ جاتا. لوگوں پاکستان ہندوستان تقسیم تو بعد میں ہی پاکستان بنا. ایک نکتہ سارا گجرات میں بھی بڑے ہندو ہوتے تھے. یہ 7 پیچھے جگہ جو ہے یہ ہندوؤں کا مندر تھا. اللہ اللہ والد صاحب کے پاس بڑے ہندو آ کر بیٹھا کرتے تھے. والد صاحب ایک دن کہنے لگے بھئی کہتے ہندو میرے کو آؤں سی بڑا سی بڑا سرمایہ دار سی. وہ ایک دن بات چل رہی تو مجھے کہنے لگا مہاراج اتنے ایک وقت تو آ جانا پیو بھی خالص کوئی نہیں لبنا. جی جن کا معبود خالص نہ ہو ان کا کچھ بھی خالص نہیں رہ جاتا. قوم لوط میں جو بیماری تھی سب لوگ جانتے ہیں. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء. لوتی اب پوری دنیا میں یہ جرم مشہور ہو چکا ہے، لوتی ہے لوتی ہے لوتی. اللہ اللہ کیا آج یہ امت جو اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی امت کہلاتی ہے اس بیماری سے پاک ہے؟ نتھنگ. جی
یہ جو پرانا صوبہ سرحد ہوتا تھا آج اس کا نام کچھ اور ہے، صوبہ سندھ۔ ان دو صوبوں میں مشہور ہے یہ۔ جیسے آرام خور سرمایہ دار اکٹھا ہو کے جب ناچتے ہیں ڈانسنگ ہالوں میں، تو اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچ رہی ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچ رہی ہے، اس کی بیٹی اس کے ساتھ ناچ رہی ہے، اس کی بیٹی اس کے ساتھ ناچ رہی ہے۔ جی، جب عبادت کرنے والے سے اپنی عبادت جو اس کی معبود کی ہے اس میں غیرت ختم ہو جائے تو پھر کہاں غیرت رہ جائے گی؟ سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے سرمایہ دار ان ڈانسنگ ہالوں میں دوسروں کی لڑکی کے ساتھ اپنی فوٹو کھنچوا کے فخر محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے کچھ صوبوں میں یہ لوتی بیماری اتنی عام ہے کہ لڑکے ساتھ رکھ کے وہ فوٹو کھنچواتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، یہ ساری بیماریاں جس ایک ایک بیماری کی وجہ سے قومیں تباہ کی گئیں، آج امت مصطفیٰ کہلانے والی امت میں یہ سب موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے شور تھا، پانی مکتا پیا جی، پانی گھٹ ہو گیا جی، خوہ سک چلے نے جی، یہ ہو گیا جی، چشمے سکتے نے پہ جی، یہ شور تھا۔ اس کی کچھ ٹیکنالوجی بنائے جی، یہ کرے جی، وہ کرے۔ آج یہ شور ہے جی، پانی اینا ہو گیا عرشہ ڈوب دی ہے۔ ہم تو ہے ہی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ میرے مرشد مدینہ منورہ میں، جی مدینہ منورہ جس کی چاروں کونوں میں فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے۔ جی، جب دجال اس دنیا میں بڑا بے ایمان آئے گا، خدائی کا دعوے دار، بڑے بڑے شہروں کو فتح کرتے ہوئے جا پہنچے گا مدینہ منورہ، گھیرا ڈال لے گا مدینہ منورہ کا۔ اس کے ڈر سے لوگ مدینہ سے نکلنے لگے گے، بھاگنے لگیں گے۔ جتنے کچے اور ہلکے ایمان والے یا کھوٹے وہ سب بھاگ جائیں گے، خالص مومن پیچھے مدینے میں رہ جائیں گے۔ جی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے سب منافقوں کو نکال دینا ہے وہاں سے، سب جھوٹ کے کاروباریوں کو نکال دینا ہے وہاں سے، سب جھوٹی قسمیں اٹھانے والوں کو نکال دینا ہے، سب جھوٹی روایتوں پہ اپنے ایمان کی بنیاد رکھنے والوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، خالص مومن بچ جائیں گے۔ کتنے عرصے سے وہاں گھیرا، پیغام لوگوں کو بگا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ جب تھوڑے سے مومن رہ جائیں گے وہ اپنا ڈیرا ڈنڈا چک کے جان لگ پائے گا، واپس حملہ نہیں کرے گا مدینے پہ۔ لوگ کہیں گے جی ہم تو سب نازک ہیں، تھوڑے جنے بندے ہیں،
ہوں کیوں چھڑ کے جاندے ہو پھر؟ تو وہ کہے گا اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ مدینے کے سارے کونوں پہ فرشتے پہرے دار کھڑے ہیں، وہاں کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ لیکن یہ پہرے داریاں مدینے کو اس وقت کام آئیں گی جب منافق اور بے ایمان نکل جائیں گے وہاں سے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ مدینہ تو وہی ہوگا۔ اس مدینے میں قبر بھی موجود ہوگی، جی، روضۃ الجنہ بھی موجود ہوگا، ریاض الجنہ بھی، یہ سب کچھ ہوگا۔ وہ مسجد نبوی بھی موجود ہوگی جس میں نبی کے سجدوں کے نشان آج کے سجدہ کرنے والوں سے باقی اور محفوظ۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ موجود ہوگا، لیکن وہاں جب نبی کا اپنا وجود موجود نہیں ہوگا تو پھر اس شہر کی حفاظت یہ بات کرے گی کہ وہاں قرآن کی روح اور وہاں نبی کی سنت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، کسی بھی بستی، کسی بھی قوم، کسی بھی آبادی، کسی بھی ملک اور کسی بھی بادشاہی کو اگر عذاب الہی سے اپنے خاتمے سے بچنا ہے تو میرے مرشد کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد دو چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ہے۔ وہ شہر تب بچا رہے گا رب کی تباہی سے جب اس میں خود پیغمبر کا وجود ہوگا، اور یا پھر تب بچا رہے گا جب اس شہر میں نبی کا قرآن اور سنت موجود رہے گا۔ ایسے نہیں۔ منافقوں کو اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی، حرام خوروں کو اللہ کی مدد نہیں آتی جبکہ وہ ایمان کے دعوے دار ہیں۔ مشکل ہے یہ۔ جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہی نہیں وہ تو پھر جو مرضی کرتے رہے، کھوتیاں نہ کہ یہ جو مرضی کریں۔ یہ تو پوچھ انساناں نوں ہوندی ہے جدے پیچھے پھرنے پیا، اے تھیا بھینی کون ہی کی پیا کرنا، کھوتیاں نوں تو نہیں نہ پوچھیا جاندا، گدھے تو گدھے ہوتے۔ اللہ ہو رہا ہے۔ جی، قرآن کی دعوت توحید کی طرف، جی توجہ کیجئے گا کیا کرے چلو، قرآن کی دعوت توحید کی طرف جو قومیں متوجہ نہیں ہوتی، اعراض کرتی رہتی ہیں، بھاگتی رہتی ہیں، جب تک نبی کا وجود ہے اس وقت تک وہ بچ سکتی ہیں، اس کے بعد ان کا بچنا مشکل ہو جائے، نہیں بچ سکیں۔ جی، کسی بھی قوم کی تباہی سے حفاظت کی اگر ضمانت دی جا سکتی ہے تو اس بستی میں نبی کا وجود، اور اگر وہ نہیں تو نبی کا لایا ہوا قرآن جو نبی کی سنت کی روح ہے وہ جب تک موجود نہ ہو وہ قوم نہیں بچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں ظاہری شکل اللہ نہیں دیکھتے، ظاہری شکلیں، ظاہری لفظ، ظاہری دعوے، رب کا معاملہ میرے ساتھ ظاہر سے نہیں ہوتا۔ یہ مرشد کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اللہ ہماری صورتیں اور ہماری
نسب دیکھ کر ہم سے معاملہ نہیں کرتا، اس کی نگاہیں ہمارے دلوں پہ ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے تو شروع کی باتیں یہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ مدینہ منورہ کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کسی اور بستی کی بات نہیں ہو رہی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جی کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے قیامت کے دن کو مان لیا۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں ما ہم بمومنین، وہ مومن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاف یہ مدینے کی بات ہے، یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان تو رہے کتنے تھا کتنے پڑ گئے ہیں۔ ایک طبقہ تھا منافقوں کا چھوٹا تھا وہاں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ منافقوں کی جو علامتیں قرآن میں ہیں ان میں ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب وہ ایمان والوں کو ملتے تھے کہتے اسی تواڈے نال جی، اور جب کافروں کو ملتے تھے وہ نہیں جی تواڈے نال انہوں نے مذاق کرنے ہیں سی، اندر تو کفر ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے ان کو کہتے تھے اسی تو تواڈے نال انہوں نے مذاق کرنے ہیں۔ یہ قرآن پہلا پارہ سبحان اللہ۔ دوسری علامت ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ دوسری علامت قرآن مجید میں۔ یہ پکی بات ان سے بات پکی کی جاتی ہے عربی میں۔ ان المنافقین، پکی بات ہے یہ کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کوشش کرتے ہیں میرا اللہ؟ اجی مسجد نبوی میں آ کے میرے نبی کے پیچھے مومنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ جی توجہ کیجیے گا، یہ نماز جو ہے معمولی عمل نہیں، ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی اتنی اہمیت ہے۔ جی قرآن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جہاں بھی مومنوں کا تذکرہ ہوتا ہے بات لمبی ہو جائے گی۔ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، یہ دو چیزیں اکٹھی بار 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 بار۔ چار فقہ ہیں ہماری، کچھ فقہ میں یہ ہے کہ جو بندہ پکا بے نمازی ہو وہ مر جائے تو اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا، دفع کرو ان پر، انجا سٹا ہو جس طرح کتا سٹا ہو جائے۔ بعض فقہ یہ کہتے ہیں، لیکن اکثریت ادھر ہے کہ نہیں، اگر وہ واقعی ایمان کا دعوے دار ہے تو اسے جیل میں ڈال دو، نمازی بن جائے تو تاں کڈو باہر ہوں نہ کڈو۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ یہ اتنی آیتیں سنانے لگ گیا میں تو پھر یہاں ہی رہ جاؤں گا، صرف بات درمیان میں رہ جائے گی۔ چلیے مان لیجیے یہ نماز
اور زکوٰۃ، اور آسان لفظ کروں تو سجدہ اور صدقہ، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ اور اس کی پہچان ہے۔ جڑے لوگ زکوٰۃ کا ٹھیک نہیں سن دیں، ان کے متعلق یہ خیال کہ یہ مسلمان ہے، ایمان یہ موجود تھا، مگر جب زکوٰۃ سے گریز کی تو اللہ کے نبی نے ان کا صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بڑے عذر بہانے، یا رسول اللہ ایسی میں وہ پیا کرتا سا، میں پیا کرتا سا، منو شوق سی میں آپ لے کے جان صدقہ وغیرہ وغیرہ بہانے بنائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں نبی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان گندوں کا قبول کیا جائے، یہ گندے ہیں۔ اللہ، آج ہم کتنے مسلمان زکاتیں دیتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ جی، نمازیں کتنے مسلمان پڑھتے ہیں؟ اور جو پڑھتے ہیں کیا وہ نماز کی پڑھنے کی شرم رکھتے ہیں زندگی میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں کیا وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ ہی بولتے ہیں ہمیشہ؟ جی، جو نماز پڑھتے ہیں کیا لوگ ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ امانت جن کے پاس رکھ دو تو امانت ٹھیک مل جائے گی؟ مشکل ہو گیا۔ مرشد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت آئے گا کہ کہا جائے گا فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں بستی ایک بندہ ہے جو امانت دار ہے۔ جی، میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، مرشد کی بات نقل کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہا جائے گا فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں بستی ایک بندہ ہے جو سچا امانت دار ہے، تو لوگ سفر کر کر کے اسے دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ امانت دار بندہ بھی ہے کوئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھوٹ بولنا تو آج دانائی بن گیا ہے، سچ بولنا تو آج کی بیوقوفی ہے۔ جی، آج کی دانائی یہ ہے کہ ٹرکاؤ لوگوں قسم صحیح گل نہ دسو۔ جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ یہ ظاہری شکل سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے کفر کی زد سے اور کافروں کی زد سے تو ضروری ہے یہاں بسنے والے مسلمان کہلانے والوں کے دلوں میں قرآن کی نورانیت موجود ہو اور ان کے قول و عمل میں نبی کی سنت موجود ہو۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تباہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے قرآن کی دعوت توحید کی نورانیت دل دماغ پہ حاوی ہو جائے اور قول و عمل پہ نبی کی سنت حاوی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن مجید، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی تمہیں میرا نبی اپنے قول و عمل سے دے، فخذوہ، اسے پکڑ لو، اسے پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے میرا پیغمبر تمہیں روکے۔ روکنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ جو ایسا کرے اسے روکے، اور ایک یہ کہ ساری زندگی خود نہ کرے۔
یہ آپ کا خود نہ کرنا بھی روکنا ہے. کرنے والوں کو روکنا تو روکنا ہوتا ہی ہے. جی سبحان اللہ. منہ سے نکلا میں آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا. لمبا واقعہ ہے. کسی کو منع نہیں کیا آپ نے شہد کھانے سے. بیویوں کو منع نہیں کیا جن سے مسئلہ چل رہا تھا. نہیں، اتنا ہی کہا کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا. اس نہیں کھانے کا کہنے سے اتنا خطرہ ہو گیا کہ یہ تو میری اتنی بڑی نعمت امت سے ختم ہو جائے گی. جب پیغمبر ساری زندگی نہیں کھائیں گے تو وہ تو منع ہو جائے گا. تو فوراً آیتیں آئیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ مت کھاؤ. آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ آج کے بعد شاید حرام ہے. اپنا کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. کیونکہ بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے زبان سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اس میں سے عجیب سی خوشبو، میں شاید ہی نہیں کھاؤں گا. کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی میں نہیں تھی، بڑا سچا سچا جذبہ تھا، لیکن اس کا اثر یہ پڑنا تھا کہ امت کے لیے شاید حرام ہو جانا تھا. نبی کے نہ کرنے سے بھی ساری زندگی اس عمل کا جواز ختم ہو جاتا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو تمہیں میرا پیغمبر اپنے قول و عمل سے دیں، فخذوہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے روک دیں، فانتہوا، اس سے رک جاؤ. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے. اگر عمل نہ کیا تو سن لو، ان اللہ شدید العقاب. پھر اللہ بڑی سخت مار دے گا جی. پھر بچ نہیں ہو سکتے. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں کروں وہ جو میرے نبی نے کیا اور چھوڑ دوں جسے میرے نبی نے چھوڑا رکھا. جی یہ ہے بچنے کا طریقہ. اس کے علاوہ اگر کوئی بچ سکتا ہے تو نبی کے وجود سے. جس شہر میں جس بستی میں نبی کا وجود ہو، یہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن جن میں موجود ہے پیغمبر، سنیے گا، جن میں پیغمبر موجود ہے وہ بچ نہیں جاتے عذاب سے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہاں پیغمبر کو اس وقت تک اجازت دیتے ہیں رہنے کی جب تک وہاں عذاب نازل نہیں ہونا ہوتا. جب عذاب نازل ہونے کا وقت آ جائے اور وہ باز نہ آئے تو اللہ پیغمبر کو نکال لیتے ہیں، پھر وہاں عذاب آتا ہے. پیغمبر کا وجود اللہ کی رحمت کا وجود ہے. پچھلے جمعے میں نے آیت سنائی تھی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. کیوں نہ میں انہیں عذاب کر کے ختم کر ڈالوں، یہ میرے محبوب کو میری مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا قصور کیا ہوگا؟ میرا پیغمبر سجدے میں ہوتا ہے تو اوپر اجریاں لا کر پھینک دیتے ہیں. کیوں نہ عذاب دوں انہیں؟ لیکن کیا کروں، ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، جب تک آپ یہاں موجود ہیں ان میں اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکمل تباہی جو ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نبی کے لائے ہوئے قرآن کی روح، نور توحید، اس سے دل کو دماغ کو منور ہو جانا چاہیے. غیر اللہ کی شرکت کا سوال ہی نہ رہ جائے میری زندگی میں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بات لمبی ہو جائے گی،
آیتیں قرآن کے سامنے آ رہی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. کافی ہو گئی یہ بات. پیغمبر کے وجود کے بعد سن لیجئے جو میں آج کہنا چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں بار بار. پیغمبر کے وجود کے بعد کسی ملک اور کسی قوم پہ اگر مکمل تباہی سے حفاظت رہ سکتی ہے تو نبی کے لائے ہوئے قرآن کریم کی روح اور اس روح سے بنی ہوئی نبی کے قول و عمل سے سنت وہ موجود ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی نبی کے شہر میں، میرے مرشد کے شہر مدینہ میں سینما نہیں، کنجری کا کوٹھا نہیں، کسی وڈیرے کا غریبوں پہ ظلم ڈھانے کا اڈا نہیں. مسجد بنائی گئی، بنانے والوں نے بنائی. جی جمعہ کے نمازیوں سنتے رہتے ہو، تازہ کرو. مسجد بنائی گئی، اللہ کا گھر بنایا گیا مدینہ منورہ میں، خود نبی کے زمانے میں. مسجد بنائی گئی. رسول اللہ سے درخواست کی بنانے والوں نے، ہماری مسجد کا افتتاح کیجئے، وہاں چل کے نماز پڑھائیے. رسول اللہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہو گئے. فوراً آسمانوں سے وہی آ گئی، لا تقم فیہ ابدا. مسجد لوگوں، مسجد نماز پڑھانے جانا تھا میرے مرشد نے، کوئی اور بات نہیں تھی. جی لا تقم فیہ ابدا، صرف آج جانے کی بات نہیں، اس مسجد میں کبھی آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا. نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، بندہ دیکھنے میں ہی جا پڑتا ہے، کھلو ہو جاتا ہے. نہیں، لا تقم فیہ ابدا. اس مسجد میں، جی مسجد میں، مدینہ منورہ میں بنی ہوئی مسجد میں، وہ آپ نے جا کر کھڑا بھی نہیں ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. آپ اسی مسجد میں کھڑے اچھے لگتے ہیں جس میں آپ کے پیچھے صدیق و عمر کھڑے ہوتے ہیں. واللہ یحب المطہرین. جی جن کی کمائیاں پاک نہیں، ان کی بڑائی مسجد میں آپ نے کدھر کھڑے ہو جانا ہے. جن کی زبانیں جھوٹ سے پاک نہیں، ان کی مسجد میں آپ نے کدھر کھڑے ہو جانا ہے. جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ان کی مسجد میں آپ نے کدھر کھڑے ہو جانا ہے. جو بات بات پہ لڑائی پہ اتر آتے ہیں، ان کی مسجد میں آپ نے کدھر کھڑے ہو جانا ہے. آپ اس مسجد میں کھڑے اچھے لگتے ہیں جہاں آپ کے پیچھے وہ صدیق کھڑا ہو جو اپنی بیٹی کے الزامات لگانے والوں کو بھی معاف کر دیتا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ اس مسجد رسول اللہ سے ایک آدھ دفعہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ
پیغمبروں کی تکلیفیں آپ بڑی بیان کرتے ہیں، مومنوں پہ کہتے ہیں بڑی تکلیفیں ہیں، آپ پہ سب سے زیادہ تکلیف کب آئی؟ صحابہ تھے نا، بہانے بناتے تھے، بولنے کو کر بات سنیے آپ کو۔ آپ نے فرمایا ایک اس وقت جب مجھے مکے والوں سے مایوس ہو کے میں ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں لوگ ذرا ٹھنڈے مزاج کے ہیں، تو میں نے کہا وہاں جاتا ہوں، لوگوں کو بات کرتا ہوں، شاید وہاں کوئی مان لے، یہ تو مانتے نہیں ہیں میری۔ جی سبحان اللہ، کیا نام ہے مولانا اس شہر کا؟ طائف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے طائف نام ہی اسی لیے پڑا تھا کہ وہاں لوگ بڑے اسپیشل آیا کرتے تھے، وہاں کا موسم اچھا تھا، اس خطے میں شہری سا شہر تھا، جیسے ہمارے یہاں پنڈو شہر تھا، شہری شہر، اس طرح کا وہاں سلسلہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں کہتے ہیں میں گیا، دعوت دی میں نے ایک دو سرداروں کو، تو انہوں نے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ پتھر مار مار کے شہروں باہر کر دو۔ رسولوں کا سردار، نبی کا، اللہ کا محبوب، بچے پتھر مار مار کے شہروں باہر کر دو۔ بے ہوش ہو کے گر کے رسول اللہ، ہوش آئی، فرشتہ کھڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس پہاڑ کو اٹھا کر اس شہر پہ پھینک دوں؟ مجھے اللہ نے کہا صرف اجازت لے لو نبی سے، مسئلہ تو اس کا ہے، تکلیف تو اس کو ہی ہے۔ ہم نے فرمایا نہیں، میں لوگوں کو ختم کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کے اندر کا گند ختم کر کے انہیں روشنی بخشنے آیا۔ یہ نہیں منتے تو شاید انہوں نے اگلیاں نسلیں ہی مانے جان، ختم نہ کیجیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے آپ کو اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، زخمی ڈگ پہ بے ہوش ہو گئے، اور دوسری تکلیف مجھے جو قلبی ہوئی تھی زندگی میں سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا، وہ اس وقت تھا جب لوگوں نے میری عائشہ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ جی نبی کا دل بھی دکھیا، صدیق کا دل بھی دکھیا۔ صدیق اکبر کو کسی نے کہا فلاں آپ کا بھانجا، وہ جہاں آپ کی بیٹی کی بات ہوتی تھی وہاں کھڑے ہو کے چسکے لیتا تھا، باپ تھا بیٹی تھی، جب بیٹی نے کہا مجھے رسول اللہ سے نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر میں چلی جاؤ، ماں باپ کو بتایا، تو وہاں ماں باپ نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ کہ یہ انج نہیں سی کرنا چاہیے تھا جنے نو تیرے نال، نہیں، ایسا لفظ نہیں بولے۔ صدیق ہے وہ کیسے کہہ سکتے ایسے لفظ؟ کہنے لگے بیٹی یہ واقعی کو غلطی ہو گیا تو رب کو معافی مانگو، معاف کر دیتا ہے۔ سبحان۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں ہر طرف سے مایوس ہو گئی، جس دن میری برات کا اعلان ہونا تھا تو رسول اللہ تشریف لائے، بیٹھ گئے ہمارے گھر میں، تو مجھے ماں باپ نے کہا رسول اللہ آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میں ان کا کیا شکریہ، انہوں نے تو مجھے گھر سے نکال کے یہاں بھیج دیا ہے۔ جی حالانکہ کوئی نکالا بھی ایسا نہیں تھا، خود ام عائشہ نے اجازت چاہی تھی، یا رسول اللہ مزہ نہیں اب رہنے کا آ رہا، جو حالات ہیں نا آپ بھی توجہ ویسی نہیں کرتے جیسی ہوتی تھی، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ تو آپ فرمایا ٹھیک ہے، میں کہہ نہیں سکتا تھا، اچھا ہوا چلی جاؤ۔ یہ میں کہہ نہیں سکتا تھا بھی ان کے لیے یہ تھا کہ جیسا مجھے نے کہا،
میں کیسا شکریہ ادا کروں؟ سبحان اللہ۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں بھی بار بار یہی اللہ تو ہی کرم کر، تو ہی رحم کر۔ وہ اندر واللہ المستعان پہ زور دے رہی تھی، ادھر فرشتہ ان کی صفائی میں صورت لے کے آ گیا، سورہ نور آ گئی۔ اماں فرمایا کرتے تھے مجھے یہ تو خیال آتا تھا کہ میں پاک و صاف ہوں، نبی کو خواب آئے گا تو پتہ چل جائے گا، یہ تو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے قرآن کی 14 آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کا وجود، صرف وجود نہیں، نبی کا قرب چاہیے ہمیشہ کی تباہی سے، اور نبی کا قرب ملتا ہے نبی کی سنت اور دین کی سچی تابعداری سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، مسجد بنی، وہاں نبی کو نماز نہیں پڑھنے دیا دی گئی مدینے میں، کہ نہیں، یہ لوگ جب نبی کی سنت نہیں مانتے تو ان کی مسجد میں کھڑے نہیں ہونا، جب یہ اللہ کی توحید نہیں مانتے تو ان کی مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ نبی کے قیام کا کسی کے ہاں فائدہ تب ہے کہ جب جن کے ہاں وہ مقیم ہوئے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں اور ان کے فرمانوں اور ان کے قولوں کو ماننے والے۔ نبی کے وجود سے بعد اگر کوئی قوم مکمل تباہی سے بچ سکتی ہے تو ایک ہی شکل ہے کہ اس قوم کی اکثریت میں اللہ کی وحدانیت، قرآن کی روح اور نبی کی سنت یہ موجود ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر نافرمانی پیغمبر کی صاف، یہ تو نبی کی موجودگی میں مدینے میں بھی ہو تو وہاں بھی اللہ ناراض ہونے لگتے ہیں۔ اے مومنو تسی انج کرتے ہو، مومن انج ہوندے نے؟ اللہ 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 اللہ۔ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیج دیے کیونکہ وہاں میرا حبیب موجود ہے، وہاں میرا نبی موجود ہے، وہاں صدیق موجود ہے، وہاں بڑے قیمتی مومن موجود ہیں، اور ان کے لیے نبی کی دعا میرے دربار میں آ چکی ہے۔ اتنی لمبی دعا کی آپ نے، تھوڑی یہ بات لمبی ہو جائے گی، ہوتی رہتی ہے یہ تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جنگ میں فرشتے آ گئے اور دوسری جنگ میں شکست ہونے لگی، وہاں بھی نبی موجود ہے، وہاں بھی رسول اللہ موجود ہے، وہاں بھی سچے مسلمان بھی موجود ہیں، لیکن خرابی کیا ہوئی؟ جی، خرابی کیا ہوئی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تو تمہیں فتح دکھا دی تھی، فتح کے آثار بن گئے تھے، جی، بھگدڑ مچ گئی تھی کافروں میں، لیکن ایک چوٹی پہ رسول اللہ نے چند وہ حافظ پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے کہ پاویں فتح ہوئے پاویں شکست ہوئے تسی ایتھوں نہیں ہلنا، ایتھے قبضہ پکا رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ میں یہ تھا کہ جگہ خالی ہوگی تو یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر۔ آپ نے وہاں بٹھائے ہوئے تھے لوگ، لیکن جب فتح ہو گئی کافر بھاگنے لگے، مال غنیمت اکٹھی ہونے لگی تو ان میں سے کچھ کہنے لگے اون کھلو کیا کی کرنا ہے، ان کا ہو گیا کام، چلو چلیے۔ کچھ تھوڑے سے کہنے لگے نہیں، رسول اللہ کا حکم ہے، ہم نہیں جا سکتے جب تک آپ ہمیں جانے کی اجازت نہ دیں۔ آپ نے کہا تھا فتح ہو یا نہ ہو، رہنا تم نے یہاں ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی چلے گئے، وہ باقی کا چلے جانا، تھوڑے سے رہ گئے، شکست ہونے لگی، پیچھے سے حملہ ہو گیا، وہ جو وہاں کھڑے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے اس وقت نبی کے حکم کی نافرمانی کی جب کہ تم فتح کے آثار دیکھ چکے۔
چلیے تم سچے مومن ہو گئی بڑی سزا، آئندہ کے لیے میں اعلان کرتا ہوں قد عفا عنکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ والد صاحب اللہ کی رحمتیں ہوں، ایک زمانے میں اپنی تقریروں میں بڑا فرمایا کرتے تھے کیسے جاہل ہیں وہ لوگ جو آج بھی صحابہ کا ذکر کر کے ان کی غلطیاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، جنہوں نے اللہ معاف کر سڑیا سی بشرموں تو آدمی شرم نہیں ہوگی۔ سبحان، جس نے حساب و کتاب لینا ہے، جب اس نے معاف کر دیا تمہیں کیا حق ہے ان پہ کوئی تنقید کرنے کا یا ان کی غلطیاں نکالنے کا؟ والد صاحب بڑا درجے سے کہا کرتے سبحان اللہ۔ صحابہ، پھر بات آگے چلی جاتی ہے، صحابہ کا وجود امت میں، یہ سنیے گا، صحابہ کا وجود امت میں، صحابہ کا وجود امت محمد کریم میں معمولی وجود نہیں۔ جی جی جی، میں نے ایک دفعہ ملتان کی تقریر میں کہا تھا، صحابہ کے وجود سے جو ایمان کی کھیتی بنی ہے، کھیتی وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ قیامت تک کھانے والے کھاتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوگی، کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی توفیق ہے، وہ سمجھ دیتا ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، آسمانوں سے قرآن اترا، جی آسمانوں سے قرآن اترا، وہ قرآن اللہ نے معلم بن کے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان میرے اللہ نے معلم بن کے نبی کو سکھایا۔ جی، وہ قرآن اللہ نے معلم بن کے نبی کو سکھایا۔ جب نبی کو سکھایا تو نبی کو حکم ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جب تک تیرے جسم میں جان ہے میرا قرآن لوگوں تک پہنچاتا رہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جی سنیے گا، نبی نے آگے پہنچانا شروع کر دیا، وصول کیا صدیق اکبر نے، وصول کیا عمر فاروق نے، وصول کیا عبداللہ ابن مسعود نے، وصول کیا عبادلہ ثلاثہ نے، وصول کیا حضرت علی نے، وصول کیا حضرت عثمان نے۔ جی صحابہ، ایک صدی تک وجود رہا ہے صحابہ کا، ایک صدی تک یہ براہ راست وصول کرنے والے تھے میرے نبی سے۔ جی 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 جی، اللہ استاد بنے، نبی کو سکھایا تو امت کو قرآن موصول ہوا، اور جب نبی نے صحابہ کو سکھایا تو امت کو سنت موصول ہوئی۔ جی صحابہ کی زندگی میں کتنے واقعات ایسے ہیں، کوئی کام اگر ایسا دیکھا کہ ان کے ذہن میں کوئی رسول اللہ سے فرمان یا کوئی عمل کی شکل موجود نہیں تھی، وہ فوراً گھبرا جاتے تھے۔ ہیں باقی تو چھوڑیے، ابو موسیٰ اشعری بہت اونچے اپنے صحابہ میں، بڑے اونچے قد کے، بڑی عمر کے صحابی تھے، بڑا رتبہ تھا ان کا، بڑے ساری ان کی عزت کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر فاروق سے ملنے گئے، وہ زمانے میں امیر المومنین تھے،
ملاقات کے لیے گئے. ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا. دوسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. چلے گئے. حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے رضی اللہ عنہ. وہ جب ذرا گنجائش بنی تو باہر آئے، پتہ نہیں کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. باہر آیا تو باہر تھا ہی کوئی نہیں. تو ان کو بڑا ایک عجیب سا لگا کہ بھائی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، میں کام چھوڑ کے آیا ہوں، چلا گیا، یہ کون تھا؟ تو پوچھ گچھ شروع کی تو پتہ چلا ابو موسیٰ اشعری تھے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا. اچھا ان کو بلاؤ، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے. بھائی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں واپس آیا، آپ چلے ہی گئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہ جاتا، یہ میں نے اپنے نبی سے خود فرمان سنا تھا کہ آپ نے فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ ایک جگہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، جواب نہ آئے تو دوسری دفعہ کھٹکھٹاؤ، پھر جواب نہ آئے تو تیسری دفعہ کھٹکھٹاؤ. اب چمٹ نہ جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاتے نہ رہا کرو، پتہ نہیں اگلا کس مسئلے میں ہے، واپس چلے جایا کرو، پھر کسی وقت آنا. حضرت عمر نے یہ بات نہیں سنی ہوئی تھی. سنانے چلا ہوں کہ صحابہ نبی کی سنت پہ اتنے پکے تھے. جی ہونا بھی چاہیے، وہ تو تیسرا ستون ہے اسلام کا. لوگوں، پہلا ستون اللہ، دوسرا ستون رسول اللہ، اور تیسرا رسول صحابہ کرام. یہ ستون ہے دین کا. سبحان اللہ. جی میں نے نہیں سنی تھی بات، یہ تو کہے جا 3-4 گواہ لے کے آ، وگرنہ میں تمہیں درے ماروں گا. اندازہ لگاؤ، چھوٹا موٹا بندہ نہیں، ابو موسیٰ اشعری، بڑے بزرگ صحابی، جلیل القدر صحابی. جی میں درے لگاؤں گا اگر یہ گواہ نہ تم لائے. وہ کہتے ہیں میں اچھا درے لگانے کا جو لفظ ہے یہ کوئی آسان لفظ ہے، کوئی چھوٹا لفظ ہے؟ رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ اتنے جلیل القدر صحابی کو عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ درے. اصل میں وہ ان کو نہیں کہہ رہے، وہ باقی دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نبی کی سنت نہیں وہ نبی دے متھے نہ لائیو، وگرنہ تسی عمر دے درے دے مستحق ہو جاؤ. سبحان اللہ. نبی کی سنت جو نہیں اسے نبی کی سنت بنا کے پیش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصلی سنت ہے وہ چھوڑ دوں گا میں، تب ایک دوسری نقلی بنا کے نبی کے ذمے لگا رہا ہوں. تو نبی کی سنت چھوٹ جانے سے وہ جو اللہ کی جناب سے میری حفاظتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی امت محمد کریم کے لیے. بہت وقت بہت نازک ہو گیا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کی سچی تابع داری سے سننا کیا کہنے چلا ہوں، قرآن کریم کی نور توحید کو مان لینے سے میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں. جی 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 میں اللہ کا، قرآن کریم کا نور توحید میرے سینے میں غالب ہو جائے، میرے دل دماغ میں غالب ہو جائے تو میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں. جی 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 اگلا فقرہ ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا. اگلا فقرہ سنانے کے لیے پھر پہلا فقرہ کہنے لگا ہوں تاکہ جوڑ سمجھ آئے آپ کو. اللہ کا قرآن سینے میں نازل ہو، نور توحید غالب ہو تو میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں، اور اگر نبی کا سچا تابع دار بن جاؤں تو میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہوں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے تابع دار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔